الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ یہ رب ذوالجلال کا احسان و کرم ہے کہ آج ہم سبق اپنا پڑھیں گے سورۃ الدہر شیفہ کی 18 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، قبل ازیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت جل وعلا ارائک، جو اریکہ کی جمع ہے، یعنی وہ مسحری جو دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے، اس کو اریکہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ رب کائنات جل وعلا اہل ایمان کو جنت میں اس طرح کے وہ پلنگ عطا فرمائے گا، یعنی ان کی بڑی عزت افزائی کی جائے گی، بڑی عزت افزائی کی جائے گی۔ اگر آپ اپنے تصور میں وہی پلنگ لے آئیں جو دنیا میں ہے تو یہ غلط ہوگا۔ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہے کہ انہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے اس کی حقیقت کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت جل نے ایمان والوں کے لیے وہ چھپا رکھی ہیں۔ تو وہاں ان کو جو آب کوثر سے، جو ان کو سلسبیل چشمے سے ان کو پلایا جائے گا، آب کوثر پلایا جائے گا، ان کو جام بھر کے پلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ تو رب کریم فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، طواف کرنا کا معنی ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا۔ یطوف علیہم ولدان، اور ان کے گرد گرد گھومیں گے، یعنی ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ولدان، بچے، نوجوان، لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ خالدن، خالد کا معنی تو ہمیشہ رہنا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کی خدمت میں، اہل جنت کی خدمت میں جو جام پیش کرنے والے ہوں گے، جو جنت کی نعمتیں پیش کرنے والے ہوں گے، وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرماتے ہیں اذا رأیتہم، اے قرآن کریم کے قاری، اے جنت میں جانے والے، جب تو ان کو دیکھے گا تو حسیبتہم، ان کو تو گمان کرے گا، حساب لگائے گا، سوچے گا، سمجھے گا، جانے گا کہ لؤلؤا منثورا، یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اتنے حسین و جمیل ہوں گے، اتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ وہ تیرے نوکر ہوں گے، وہ تیرے چاکر ہوں گے۔ جنت میں تیری سلطنت ہوگی، تیری بادشاہت ہوگی۔ میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو ان کو دیکھے گا، ثُمَّ رَأَيْتَ، تو پھر دیکھتا ہی رہے گا، یعنی وہ اتنے حسین ہیں تو ان کو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ نعیماً، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایک بہت بڑی مملکت کو تو دیکھے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ میرا اللہ ملکن کبیرہ فرما رہا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا اشارہ گرامی قدر فرماتا ہے کل، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، ان لوگوں کو بتا دو متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جتنا بھی سامان ہے نا، جو حسن ہے، جو رعنائی ہے، جو خوبصورت ہے، جو باغ و بہار ہیں، جو آبشاریں ہیں، جو یہ نہایت ہی پر لطف خوبصورت مقامات ہیں، علاوہ ازیں جو سونا چاندی، دنیا بھر کی ساری دولت، آرام و سکون، محبوب ان کو بتا دو کل متاع الدنیا قلیل، یہ سب کچھ بہت ہی تھوڑا ہے۔ تو جنت کی نعمت کو لیے فرماتا ملکن کبیرہ، تجھے بہت بڑا ملک دیا جائے گا۔ گویا یوں سمجھ کے تو جنت میں بادشاہ ہوگا، تیری بیوی تیرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ جس بیوی کے ایک سے زیادہ خاوند، یعنی پہلا خاوند فوت ہو گیا، پھر دوسرا خاوند یا تیسرا خاوند، تو جس کے ساتھ وہ چاہے گی اس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی۔ اگر وہ معاذ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والی نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والی ہے،
یا بیوی جنت میں جانے والی ہے، خامد جہنم میں جانے والی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ چاہے گا تو سفارش کروا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، والدین اولاد کو، بہن بھائی بہن بھائیوں کو، اولاد والدین کو۔ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ضرورت کریں گے، مولا تعالیٰ میں یہاں اپنی ماں کو نہیں پاتا، اپنے باپ کو نہیں پاتا، اپنی بہنوں بھائیوں کو نہیں پاتا، اپنی اولاد کو نہیں پاتا۔ رب کائنات فرمائے گا انہوں نے تیرے جیسے عمل نہیں کیے، اس لیے وہ ایک جگہ نہیں ہے۔ ضرورت کرے گا مولا تعالیٰ پھر میرا اس پہ کیا قصور ہے، میں نے تو عمل کیے تھے نا، اب میرا جی چاہتا ہے میں ان سے ملوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تم تمنا کرو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا جا، بلکہ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے ملائکہ میرے اس بندے کے جو بہنیں بھائی بیوی بچے ماں باپ، جاؤ ان کو اس کے مرتبہ مقام میں جنت میں بھیج دو۔ بلکہ یہ تو یہ رہا نا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آج دنیا میں ہم ایک دوسرے کے یار بنتے ہیں نا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کل مرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کا وہ یار تھا، جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جنتی جنت پر کرے گا مولا تعالیٰ میرے یار تھے، اے اللہ تعالیٰ یصلون معنا، یصومون معنا، یحجون معنا، مولا ہم کٹھے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، کٹھے روزہ افطار کیا کرتے تھے، کٹھے ہم نے حج کیا تھا، مولا میرے وہ یار کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے گناہ کی، وہ جہنم میں ہیں۔ یہ کریں گے مولا تعالیٰ ہمارا جی چاہتا ہے ان کو ملو۔ رب کا فرمائے گا جاؤ جا کے ان کو جہنم سے نکال لو، جاؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ رب کریم کی بڑی رحمت ہوگی۔ تو یہ دنیا کی جو خاتون ہوگی جو اس کی بیوی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ بادشاہ ہے، جنت کے حور و غلمان پر ان کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرمت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو ان کو دیکھے گا، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تو ان کو دیکھے گا، گویا دیکھتا ہی رہے گا، نعیماً، نعمتوں کو دیکھے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سلطنت کو دیکھے گا، وہ سلطنت تجھے عطا کر دی جائے گی۔ یہ دنیا کا کچھ بھی تیرا نہیں ہے۔ جس گھر میں میں رہتا ہوں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ بعد والوں کا ہے، ان کا بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک حکایت پڑھی، ایک بادشاہ کے پاس ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ فقیر گیا سمجھانے کے لیے، اور جا کہنے لگا اس کے جو مصاحب بیٹھے تھے، آج رات میں نے یہاں ٹھہرنا ہے، یہ سرائے، بادشاہ کے محل کی جانب اشارہ کر کے لگا سرائے، سرائے یعنی اس ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی آدمی آ جاتے ہیں، رات ٹھہرتے ہیں، اگلے دن چلے جاتے ہیں، وہ ہوٹل جس طرح ریسٹورنٹ وغیرہ کہ ہوٹلوں میں رات ٹھہرے پھر آگے چلے گئے، بعد میں آئے لوگ، وہ ٹھہرے وہ چلے گئے، مسافر خانہ سادہ لفظوں میں سمجھیے۔ کہنے لگا میں اس مسافر خانے میں رات ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جو مصاحب تھے اس زمانہ میں اتنی زیادہ سختی نہیں تھی جس طرح ہے آج کل ہے، اس کے مصاحب اس سے الجھن لگے بغاوت بن کر، یہ کیا تو نے کہا، یہ سرائے تجھے نظر آتا ہے؟ بادشاہ نے بھی اس کی بات کو سن لیا، فرمانا کہنے لگا رہنے دو اسے، میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ بالکل سادہ سا فقیر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی تیرے یہ جو متعلقین ہیں یہ میرے ساتھ بلا وجہ الجھتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، میں نے ایسی بات تو کوئی نہیں کہی، میں نے صرف یہ کہا اس مسافر خانے میں، اس سرائے میں رات رہنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اس کے سوا تو بات ہی کوئی نہیں، اور یہ میرے ساتھ جھگڑنے لگے ہیں۔ تو بادشاہ مسکرا کے لگا او بابا یہ تجھے سرائے نظر آ رہی ہے؟ وہ حیران ہو کہنے لگا یہ سرائے نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں یہ میرا محل ہے۔ کہنا اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، یہ آپ کا محل ہے؟ ہاں میرا محل ہے۔ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ کہنے لگا میرا ابا۔ تو آپ کے ابا جی سے پہلے میرا دادا، آپ کے دادا سے پہلے میرا پردادا، اور آپ کے بعد کون رہے گا؟ کہنے لگا میری اولاد۔ کہنے لگا بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ اسی ہی تو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ یہی تو میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ یہ تیرا نہیں ہے، پہلے تیرا دادا رہتا تھا، پھر تیرا باپ رہتا تھا، پھر تو رہتا ہے، اور اس کے بعد تیری اولاد رہے گی، یہ تیرا نہیں ہے، تیری وہ قبر ہے، سنوار اس کو، بنا اس کو، وہ ہے تیری، یہ تو تیرا نہیں ہے۔
مگر جنت کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما کہہ دے گا یہ تیری ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، نہ جنت سے نکالا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، عالیہم ان کے بدن پر ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے ثیاب، سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں، ثوب سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں۔ اہل عرب اس کو بگاڑ کر آج کل توب کہتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں توب پہنی ہوئی ہے، اصل لفظ ثوب ہے، ثوب کو وہ توب کہتے ہیں، یعنی سا کی بجائے تے بولتے ہیں، جس طرح ثلاثہ کو تلاتا کہتے ہیں، ثلجن کو تلجن کہتے ہیں، اثنین کو اتنین کہتے ہیں، یعنی سا کی بجائے تا بولتے ہیں، اس کو توب کہتے ہیں، ثوب سلا ہوا کپڑا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں عالیہم ثیاب، ان کے اوپر جو لباس ہوگا نا، اوپر والا لباس، جس طرح دو لباس ہوتے ہیں کہ یہ نیچے والا لباس قمیص ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر جس کو اب جبہ کہہ دیتے ہیں، عبایا کہہ دیتے ہیں، ان کے اوپر والا لباس فرماتا سندس، وہ ریشم کا ہوگا، باریک ریشم کا، خضر سرسبز ہوگا، ہرے رنگ کا ہوگا، وہ استبرق، اور نیچے والا موٹا ہوگا، اوپر والا باریک ہوگا، اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ دنیا کی آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس فرماتے ہیں وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں وہ حلو پہنایا جائیں گے، ان کو اساورا کنگن من فضۃ، چاندی کے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایمان والے کو، مسلمان کو سونا اور چاندی پہننا حرام ہے، سوائے چاندی کی انگوٹھی کے، وہ زیور نہیں پہن سکتا، نہ چاندی کا نہ سونے کا۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو دنیا میں پہن لیتا ہے وہ قیامت کو نہیں پہنے گا، جنت میں نہیں پہنے گا، یہ اسے سزا دی جائے گی۔ دنیا میں نہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، نہ پیتل، نہ لوہے وغیرہ کی، ہاں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے 1 درہم کے برابر، مگر جنت میں اس کو کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے اور سونے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا ملاحظہ کیجئے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام اس جگہ بڑی پیاری تفسیر فرماتے ہیں، کچھ وہ ہوں گے کہ جو خود پئیں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کی خدمت میں جنت کے غلمان پیش کریں گے، کچھ وہ ہوں گے اللہ کے محبوب کے جن کو رب خود پلائے گا، ان کو خود پلائے گا۔ اگر آج آپ کو آپ کے استاد، آپ کے شیخ اپنے ہاتھ سے ایک پیالہ عطا فرماتے یہ پی لو، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو پلاتے، آج مجھے میرے پیر صاحب نے پلایا، میرے استاد محترم نے پلایا، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو میرا رب خود پلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور ان کو پلائے گا ان کا پروردگار شرابًا طہورا، شراب طہور۔ یاد رکھے شراب کا لفظی معنی پینے والی شے ہوتی ہے، اسی سے لفظ شربت ہے، شربت کا لفظ اسی شراب سے ہے، شراب کا لفظ، لیکن ہم اردو میں خمر کو شراب، عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، اردو میں ہم نے اس کا نام شراب رکھا ہوا ہے، یعنی پینے کی شے۔ مطلقاً شراب کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ مشروب جس کو پیا جائے، اور اس کو جس طرح شربت ہم کہتے ہیں، تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ پاکیزہ شربت رب کائنات ان کو پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، ایمان والو کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نیکی کیا کرتے تھے، دنیا میں تم اپنے رب کو راضی کرتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں راضی فرما رہا ہے۔ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہیں جزا ہے، بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، مشکور کہتے ہیں شکر کرنے والوں کو، یعنی جو مشکور، جو شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر کیا گیا۔ مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر فرمانے والا ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا۔ جب آپ کوئی درخواست لکھتے ہیں کہ میرا فلاں کام کر، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، مراد یہ کہ آپ کے احسان کی قدر کروں گا۔ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا۔ میرا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میں نے تمہارے اعمال کی قدر کی ہے، اس لیے یہ نعمتیں میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔
میں نے تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا، ان کی میں نے قدر کی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ وکان سعیکم، اور جو تمہاری محنت تھی مشکورا، اس کا شکر کیا گیا ہے، یعنی وہ شکر کی گئی نعمت ہے، اس کا یہ بدلہ تمہیں عطا فرمایا گیا، جنت کی یہ نعمتیں جن کا ابھی ابھی تذکرہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔